طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے، نجد عرب میں ایک ملک ہے، میں سے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جس کے بال پریشان تھے۔ اس کی آواز کی گنگناہٹ سنی جاتی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کہتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ وہ بولا کہ ان کے سوا میرے اوپر اور کوئی نماز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل پڑھنا چاہے اور رمضان کے روزے ہیں۔ وہ بولا، مجھ پر رمضان کے سوا اور کوئی روزہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں مگر یہ کہ تو نقل روزہ رکھنا چاہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ کا بیان کیا اور وہ بولا، مجھ پر اس کے سوا کوئی چیز ہے؟ فرمایا، نہیں مگر یہ کہ تو نفل ثواب کے لیے صدقہ دینا چاہے۔ اور راوی نے کہا، پھر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا گیا اور کہتا ہے، ذات خدا کی قسم میں نہ ان سے زیادہ کروں گا نہ ان میں کمی کروں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مراد پائی اس نے اگر سچا ہے۔ طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت بھی ایسے ہی ہے جیسے اوپر گزری۔ اتنا فرق ہے کہ جب اس شخص نے کہا، خدا قسم کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ بیشی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجات پائی اس نے قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہے، یا جنت میں جائے گا قسم اس کے باپ کی اگر سچا ہے۔ باب اسلام کے ارکان کو پوچھنے کا بیان۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم کو ممانعت ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنے کی، تو ہم کو اچھا معلوم ہوتا کہ جنگل کے رہنے والوں میں سے کوئی شخص آئے مگر سمجھدار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے اور ہم سنیں۔ تو جنگل کے رہنے والوں میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایلچی ہمارے پاس آیا ہے۔ اور کہنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ایلچی نے سچ کہا۔ وہ شخص بولا، تو آسمان کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ پھر اس نے کہا، پہاڑوں کو کس نے کھڑا کیا؟ ان میں جو چیزیں ہیں وہ کس نے پیدا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے۔ تب اس شخص نے کہا، قسم ہے اس کی جس نے آسمان کو پیدا کیا اور زمین بنائی اور پہاڑوں کو کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ نے سچ مچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر وہ شخص بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہ ہم سے کہا کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں، ہر دن اور ہر رات میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ وہ شخص بولا، قسم ہے اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، کیا اللہ نے آپ کو ان نمازوں کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ پھر وہ شخص بولا، آپ کے ایلچی نے کہا کہ ہم پر ہمارے مالوں کی زکوٰۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے سچ کہا۔ وہ شخص بولا، قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ کا حکم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں۔ پھر وہ شخص بولا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی نے کہا، ہم پر رمضان کے روزے فرض ہیں، ہر سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا۔ وہ شخص بولا، قسم اس کی جس نے آپ کو بھیجا، اللہ نے آپ کو ان روزوں کا حکم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں۔ پھر وہ شخص بولا کہ آپ کے ایلچی نے کہا، ہم پر بیت اللہ کا فرض ہے۔ جو کوئی راہ چلنے کی طاقت رکھے، یعنی خرچ راہ اور سواری ہو اور رات میں امن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے سچ کہا۔ یہ سن کر وہ شخص پیٹھ موڑ کر چلا اور کہنے لگا، قسم ہے اس کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا، میں ان باتوں سے زیادہ کروں گا نہ کم۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر سچا ہے یہ تو جنت میں جائے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قرآن میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ باقی حدیث وہی ہے۔ باب بیان اس ایمان کا جس سے آدمی جنت میں جائے، اور بیان اس بات کا حکم کے بجا لانے والا جنت میں جائے۔ ابی ایوب خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے، اتنے میں ایک جنگلی آیا اور اڑے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی رسیاں نکیل پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یوں کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو وہ چیزیں بتلائیں جو مجھے جنت کے نزدیک اور جہنم سے دور کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر رک گئے اور اپنے صحابہ کی طرف دیکھا، پھر فرمایا، اس کو توفیق دی گئی یا ہدایت کی گئی، یعنی خدا نے اس کی مدد کی اور اس بات کی پوچھنے کی طاقت دی۔ توفیق کہتے ہیں نیک بات کی قدرت دینے کو اور خذلان بری بات کی قدرت دینے کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگلی سے فرمایا، تو نے کیا کہا؟ اس نے پھر وہی کہا، یعنی
مجھ کو وہ بات بتلائیں جو جنت کے نزدیک کرے گی اور جہنم سے دور۔ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو پوج اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اور نماز ادا کر اور زکوٰۃ دے، اور ناطے کو ملا یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کر، اگر وہ برائی کریں یا ملاقات ترک کریں تو نیکی کرے اور ان سے ملتا رہ، چھوڑ دے اونٹنی کو کیونکہ اب تیرا کام ہو گیا ہے۔